ناظرین، مڈل ایسٹ میں صورتحال اس طرح سے بدل رہی ہے کہ ایران کے ساتھ عرب جو ہیں وہ اپنا اتحاد بنا رہے ہیں۔ بحرین اور ایران کے حوالے سے خبر سامنے آئی ہے کہ پیوٹن کی مدد سے ایک بہت بڑا الائنس یہاں پر تشکیل پا رہا ہے، اور بحرین بہت بڑی تعداد میں پیسے بھی جو ہے وہ دینے جا رہا ہے ایران کو، اور جو چائنا اور رشیا ہیں ان کی مدد سے عربوں کا اور اسلامی دنیا کا ایک جو الائنس ہے وہ اس وقت پروگریس کر رہا ہے۔ یہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین چائنیز ویپن اس وقت مزاحمتی تحریک غزہ کے اندر استعمال کر رہی ہے۔ جدید ترین ہتھیار چائنا کی جانب سے غزہ میں مزاحمتی تحریک کو پہنچائے جا رہے ہیں، یہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اور لیبنان جنگ کے حوالے سے تازہ ترین تفصیلات کیا آئی ہیں؟ یونان سامنے آیا ہے اور اس نے کھل کر کہا ہے کہ وہ سپورٹ کرے گا اسرائیل کو اس جنگ کے اندر۔ یونان سے اسلحہ اور ادھر سے سائپرس سے بھی سارے معاملات ہو رہے ہیں، تو اس پر جو تازہ ترین ڈیولپمنٹس ہیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، سب سے پہلے ہم آغاز کرتے ہیں جو بہت بڑی، بہت غیر معمولی تبدیلی ہے جو اس وقت مڈل ایسٹ میں آ رہی ہے، اور وہ بحرین اور ایران کے حوالے سے ہے۔ یہاں پر ایک الائنس بننے جا رہا ہے۔ بحرین اور ایران کے معاملات جیسے کہ باقی عربوں سے ایران کے معاملات خراب، اسی طرح بحرین سے بھی خراب، حالانکہ ایک طرح سے تو یہ نیبر کنٹریز ہی ہے نا، یعنی اگر آپ میپ کے اوپر دیکھیں تو بحرین سے کتنا کو فاصلہ ہے ایران کا، یہ پرشین گلف کے اندر آتا ہے بحرین، اور بحرین کی ایک اپنی اسٹریٹجیکل امپورٹنس ہے۔ پھر جو 5th فلیٹ ہے اس کا ہیڈ کوارٹر بھی بحرین کے اندر ہے، اور بحرین وہ واحد اسلامی ملک ہے جو امریکی اتحاد کا حصہ ہے ریڈ سی کے اندر۔ تو مڈل ایسٹ میں ناظرین یہ بہت بڑی تبدیلی آ رہی ہے کہ امریکی اتحادی جو عربز ہیں ان کی پوزیشن جو ہے وہ تبدیل ہو رہی ہے، اور وہ انکلائن کر رہے ہیں ٹورڈز ایران۔ اور ایران جو کہ اس وقت مڈل ایسٹ کی آزادی کی جنگ لڑ رہا ہے اور فلسطین کی آزادی کی جنگ لڑ رہا ہے، ان سے یہ اپنے تعلقات بحال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور آپ کو ناظرین ہم بتا دیں کہ روس اور چین کی مدد سے پس پردہ ایک اسلامک الائنس جو ہے وہ جس بھی شکل میں ہے، جتنا کو بھی ہے، جتنا مضبوط بن سکتا ہے، اس کے اوپر مسلسل پروگریس ہو رہی ہے۔ اس کے اندر نئے سے نئے ملک جو ہے وہ ایڈ آن ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ مہینے پہلے ایک ایرانی اسپیشل ریپرزنٹیٹیو جو ہے وہ مڈل ایسٹ میں تعینات کیا گیا فلسطین تنازع کے اوپر۔ یہ پہلی بار چائنا کی جانب سے ایسا ہوا۔ اب وہ کہاں ہے وہ ریپرزنٹیٹیو؟ اس کی کوئی خبر نہیں آتی، حالانکہ وہ مڈل ایسٹ کے اندر موجود ہے۔ تو چائنا جو ہے وہ پس پردہ بہت ساری چیزیں، اور جو رشیا ہے وہ تو کھل کر اسلامک ورلڈ کے ساتھ جو کوپریشن ہے اس کی بات کر رہا ہے، اس کی کانفرنسز بھی منعقد کروا رہا ہے۔ اور اس پیوٹن نے باقاعدہ لیٹر جاری کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم اسلامک ورلڈ سے ہر طرح کے کوپریشن کے لیے، اکنامیکلی، ٹیکنالوجیکلی، ملٹریلی، پولیٹیکلی، ہر طرح کے جو ہے نا کوپریشن اس کے لیے تیار ہیں۔ چائنا میں یہ جو ابھی کانفرنس ہوئی، عرب چائنیز کانفرنس، اس میں شی جن پنگ نے واضح طور پر کہا کہ ہم ریسرچ اور ٹیکنالوجی اور باقی فیلڈز کے اندر عربوں کی مدد کرنے کے لیے پوری طرح سے تیار ہے۔ تو ان کی سرپرستی کے اندر ایک اسلامک اتحاد جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے۔ اور بحرین کے حوالے سے آپ یہ دیکھیے کہ یہ ایونٹ کس طرح سے انفولڈ ہوا ہے۔ بحرین کے جو کنگ ہیں وہ پیوٹن کے پاس گئے تھے آج سے 10-15 دن پہلے، اور وہاں پر انہوں نے پیوٹن کو یہ کہا تھا کہ آپ اپنی ثالثی کے اندر ایران کے ساتھ جو ہے وہ ہمارے تعلقات بہتر کروائیں۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ 10-15 دنوں کے اندر اب یہ کتنی ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے کہ ان کی پروگریس شروع ہو گئی اور وہ تعلقات بحال آلموسٹ ہو چکے ہیں، اور اس کے اوپر اب مزید چیزیں آپس میں ڈسکشنز ہو رہی ہیں۔ اور اس میں سب سے بڑی خبر یہ بھی ہے کہ جو بحرین نے ایران کے ایسٹس فروخت کیے ہوئے تھے وہ بھی اب بحرین جو ہے وہ ریلیز کرنے جا رہا ہے۔ The Straits Times لکھ رہا ہے ایران and Bahrain have agreed to start talks about the release of the Iranian funds frozen in Bahrain and resuming diplomatic ties. Iran's state media reported, Bahrain's state news agency said the two countries have agreed to start discussing re-establishing political relations, political, diplomatic، سارے جو تعلقات ہیں وہ بحال ہونے جا رہے ہیں۔ ایسوسیٹڈ پریس رپورٹ کر رہا ہے ایران اینڈ بحرین agree to talk about how they might resume bilateral relations after more than 8 years۔ 8 سالوں کے بعد bilateral relations جو ہے وہ یہاں پر بحال ہونے جا رہے ہیں۔ The Washington Post، ایران اینڈ بحرین agree to talk about how they resume bilateral relations after 8 years، ان کی بھی سیم ہی ہیڈنگ ہے۔ واشنگٹن پوسٹ بھی آلموسٹ یہی بات جو ہے وہ رپورٹ کر رہا ہے کہ یہ یہاں پر ہونے جا رہا ہے۔ اب سوال ناظرین یہاں پر پیدا ہوتا ہے کہ یہ اتنا کروشل ٹائم چل رہا ہے، یہ کیوں تبدیل کرنے جا رہے ہیں؟ اپنی پوزیشن
جو 8 سال پہلے کچھ تھی اور اتنی خراب تھی, اتنی دشمنی تھی ایران سے کہ ان کے ایسٹس تک فریز کر لیے گئے. یعنی یہ کتنی بڑی بات ہوتی ہے کسی ملک کے ایسٹس فریز کر لینا. اب دیکھنا رشیا کے ایسٹس امریکہ یا یورپ فریز کر رہا ہے تو وہ کتنی دشمنی ہے ان کی آپس میں, اتنی بڑی آپس میں وہ جنگ چھیڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں, اس نہج کے اوپر آ کر وہ اپنے ایسٹس فریز کر رہے ہیں. اور بحرین نے ایران کی تو اتنی بڑی دشمنی تھی ان کی آپس میں. تو سوال ناظرین یہ ہے کہ اب یہ اتنا بڑا شفٹ کیوں آ رہا ہے؟ بحرین جو کہ امریکہ کا اتحادی, باقی عرب جو امریکہ کے اتحادی, اب وہ اتنی بڑی تبدیلی کیوں لے کر آ رہے ہیں, اب وہ اپنی پوزیشن کو بدل کیوں رہے ہیں؟ تو دیکھیں 2-3 بڑی وجوہات ہیں. ایک تو ناظرین یہ ہے کہ ایران اس وقت امت مسلمہ کے لیڈر بن کر سامنے آیا ہے. ایران اس وقت مڈل ایسٹ کی سب سے بڑی پاور بن کر سامنے آیا ہے. ایران کے بغیر آپ مڈل ایسٹ کی کوئی سیٹلمنٹ نہیں کر سکتے. ایران اس وقت مڈل ایسٹ کو کنٹرول کر رہا ہے اور جلد یا بدیر امریکہ بھی اب یہاں سے اس کا نکلنا جو ہے وہ طے ہے. اور کون اس کو نکال رہا ہے؟ ایران. تو اس خطے کا نیا راجہ کون ہے؟ وہ ہے ایران. ٹھیک ہے, تو اسی لیے وہ ایک یہ وجہ. دوسری وجہ یہ ہے کہ عرب جو ہیں وہ اپنا جو شفٹ ہے وہ کر رہے ہیں چائنا اور رشیا کی طرف. تو چائنا اور رشیا ان کی یہ کوشش ہے کہ آپ کے ایران کے ساتھ تعلقات ہر صورت بہتر ہونے چاہیے. بالکل ایسے ہی آپ سمجھ لیں کہ جیسے امریکہ نے کہا سعودی عرب کو یا باقی, اور اس سے پہلے بھی ان کی یہی پالیسی ہے کہ اگر ہمارے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے ہیں تو اسرائیل سے نارملائزیشن کرنا پڑے گی. ٹھیک ہے, اسرائیل ایک ناجائز ریاست کو بھی ماننا پڑے گا. تو ادھر رشیا اور چائنا کہتے ہیں بھئی ہمارا سب سے بڑا اتحادی وہاں پر ایران ہے, تو آپ امریکہ کی وجہ سے ہی اس کے خلاف ہوئے تھے نا, تو ہماری یہ کوشش ہے کہ آپ کے تعلقات بحال ہوں. آپ کی کوئی ایسی مطلب امریکہ نے یہ درار ڈالی نا, یہ اسرائیل نے ڈالی نا, تو یہ اتحاد آپ کا قائم ہونا, تو وہ ایک پورا زور لگا رہے ہیں. اور تیسری بات ناظرین یہ ہے کہ امریکہ سے عربز کا اعتماد اٹھ چکا ہے. بیسیکلی یہ جو ساری تبدیلی ہے وہ 7 اکتوبر کے بعد ہی آنا شروع ہوئی ہے نا, وگرنہ یہ سالوں کے اور دہائیوں کے معاملات اتنی دنوں کے تیزی کے ساتھ کیوں بدلنا شروع ہوئے ہیں؟ اس میں سارا کردار تو اس جنگ کا ہے. تو اس جنگ کی وجہ سے عربوں کا اعتماد جو ہے وہ امریکہ سے اٹھ چکا ہے. امریکہ کے پر ان کو کوئی اس وقت کانفیڈنس نہیں ہے, کوئی اعتبار نہیں ہے, کوئی ٹرسٹ نہیں ہے. وہ ابھی تک ان کے انفلوئنس میں ضرور ہیں, ان کو اڈے بھی دے کر بیٹھے ہوئے ہیں, وہ کریں بھی تو پھر کیا کریں, لیکن اندر سے وہ یہ اس بات کو طے کر چکے ہیں کہ اب وہ صرف امریکہ کی طرف نہیں دیکھیں گے, وہ اب چائنا اور رشیا کے ساتھ اپنے تعلقات بنائیں گے. اور اگر اس نہج کے اوپر ان کو جانا پڑا کہ صرف چائنا اور رشیا سے بنانے ہیں اور امریکہ کے ساتھ کٹ آف کرنے ہیں, تو وہ اس نہج کے اوپر بھی جا سکتے ہیں, کیونکہ معاملات اب اتنی تیزی کے ساتھ بدلیں. آپ سعودی عرب کی مثال لیجئے. سعودی عرب کا یہ کہنا کہ ہم پیٹرو ڈالر استعمال نہیں کریں گے, ہم باقی کرنسی یوان کے اندر, چائنیز کرنسی کے اندر بیچیں گے, یہ کوئی چھوٹی ڈیولپمنٹ ہے. یعنی پیوٹن نے کہا تھا کہ یہ ڈالر میں تیل بیچنا بند کر دیں تو آج ہی امریکی ہیجمنی ختم ہو جائے گی. یہ 1.5 مہینہ پہلے ان کا بیان ہے, اور آج سعودی عرب کہہ رہا ہے کہ ہم نہیں بیچیں گے. اس کے اوپر چیزیں پروگریس کر رہی ہیں. ظاہری بات ہے اندر کھاتے امریکہ پریشرائز کر رہا ہوگا, بہت ساری آفرز کر رہا ہوگا سعودی عرب کو کہ آپ اسی کو کنٹینیو رکھیں, اسی معاہدے کو ایکسٹینڈ کریں, صرف ڈالر میں بیچیں. تو یہ کتنی بڑی وہاں پر تبدیلی ہے کہ جو دنیا کے ورلڈ آرڈر کو بدلنے والی ہے, تو سعودی عرب اس حد تک وہاں پر سٹینڈ لے رہا ہے. تو وہ چیزیں جو ہے نا وہ یہاں پر بدل رہی ہیں. اور اگلی بات یہاں پر ناظرین یہ دیکھیے کہ اسرائیل اپنا سب سے بڑا دشمن ایران کو سمجھتا ہے, امریکہ سب سے بڑا دشمن ایران کو سمجھتا ہے. اوپنلی وہ ایران کو ٹیررسٹ کہتے ہیں. ابھی کینیڈا نے پاسداران انقلاب, جو اسلامک ریولوشن آیا اس کے بعد پاسداران انقلاب بنی کہ اس انقلاب کی حفاظت کرنے والی فورس, اس کو ٹیررسٹ لسٹ کے اوپر ڈال دیا. یہ سارا کچھ وہ کر رہے ہیں, اور اسرائیل اوپنلی کہہ رہا ہے کہ ہم ایران کو ختم کرنے جا رہے ہیں. تو وہ ایران کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور ایران دن بدن پاورفل ہو کر سامنے آ رہا ہے. ایران دن بدن اکنامکلی, پولیٹیکلی, ملٹریلی وہ طاقتور ہو کر سامنے آ رہا ہے. اس سے اسرائیل کے یہ جو سارے منصوبے ہیں وہ ناکام ہو رہے ہیں, اور ایران کی اس بڑھتی پاور کے ساتھ ایکسس آف ریزسٹنس, حزب اللہ, حماس, یمن, عراق کے باقی زمین میں وہ اور پاورفل ہو رہی ہیں. تو ایران کا پاورفل ہونا یعنی سیدھا سیدھا اسرائیل کا وہ اس کی ناکامی اور شکست ہے. یہ آپ ذرا کچھ خبریں دیکھیے کہ ایران کرگستان ایگر ٹو کوپریٹ آن انرجی ایریاز, کرگستان کے ساتھ وہ انرجی کے معاملات بڑھا رہا ہے. ایران رینکڈ ورلڈ 7th لارجسٹ اسٹیل پروڈیوسر ان میں, 7واں سب سے بڑا اسٹیل پروڈیوسر بن چکا ہے. ایسی اور بھی بہت ساری خبریں ایران کے حوالے سے آ رہی ہیں کہ وہ جو ہے وہ پروگریس کر رہا ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ یمن کے خلاف اگر عرب
امریکی اتحاد کا حصہ نہیں بنے تو اس کی سب سے بڑی وجہ ایران ہے۔ کوئی بھی اس وقت ایران کے ساتھ اپنے تعلقات بگاڑنا نہیں چاہتا، نہ سعودی عرب، نہ یو اے ای، نہ کوئی دوسرا ملک۔ یہ بحرین کا شامل ہونا بھی ایک تو خانہ پوری تھی، اور دوسرا بحرین کا آپ حالت دیکھ لیجئے، وہ خود پیوٹن کے پاس گئے اور کہہ رہے ہیں کہ ہمارے تعلقات بہتر کروائیں۔ اور یہ بحرین کا جانا یہ سعودی عرب کی مرضی کے بغیر نہیں ہے۔ بحرین کی جو فارن پالیسی ہے وہ سعودی عرب ہی سنبھالتا ہے۔ بحرین مطلب سعودی عرب نے جو کام کرنا ہوتا ہے وہ پہلے بحرین کے ذریعے کروا کے اشارہ دیتا ہے اگلے ملک کو کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں۔ تو بحرین کا جانا پیوٹن کے پاس، پھر ایران کے، تو یہ سارا سعودی عرب کی مرضی کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو یمن کے خلاف عربوں کا نہ کھڑے ہونا بھی ایران کے ڈر کی وجہ سے ہوا ہے۔ تو اب دیکھیں نا کہ ایران کی امیج اسلامی دنیا میں کتنی، یعنی اس وقت وہ اسلامک ورلڈ جو ہے وہ ایران کو اپنا لیڈر مان رہی ہے، نہ کہ سعودی عرب کو۔ اس جنگ میں جس بہادری کے ساتھ ایران اور ایکسس آف ریزسٹنس کھڑی ہوئی ہے، ایران کو ایک لیڈر کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ امپیکٹ کر رہی ہیں یہاں پر۔ یہ ایک بڑے اتحاد کے حوالے سے میں نے بتایا، جو اسلامک جو الائنس ہے وہ اندر کھاتے پروگریس ہو رہا ہے، گو کہ اتنا آئیڈیل نہیں ہے جتنا ہم چاہتے ہیں یا جتنا ہونا چاہیے، لیکن ایران اپنے ہاتھ پاؤں مار رہا ہے، وہ کوشش کر رہا ہے جتنا وہ کر سکتا ہے، وہ ملکوں کو ساتھ ملاتا چلا جا رہا ہے۔ اس نے اپنے دہائیوں پرانے جو جھگڑے تھے اس کو خود ختم کیا، دوستی کا پہلا ہاتھ اس نے خود بڑھایا۔ تو یہ بڑی پازیٹیو چیز ہے، اور اسرائیل کو اسی چیز کا سب سے بڑا خطرہ ہے، کیونکہ انہوں نے ڈیوائیڈ اینڈ رول کیا۔ ایک اکلوتا اصول ان کا ڈیوائیڈ اینڈ رول ہے۔ اگر یہاں پر یہ اتحاد کسی بھی فارم میں تھوڑا سا مزید سالڈ ہو جاتا ہے اسلامک ورلڈ کا، تو یہ اسرائیل کے لیے بہت بڑا خطرہ ہوگا۔ اب ذرا آگے ناظرین چلتے ہیں، اور خبر یہ ہے کہ جو چائنیز ویپنز ہیں وہ اس وقت استعمال ہو رہے ہیں کہاں پر؟ مزاحمتی تحریک کے پاس۔ چائنیز ویپنز ایران کے پاس تو آ ہی رہے ہیں، یمن کے پاس تو آ ہی رہے ہیں، حزب اللہ تک بھی پہنچ رہے ہیں، لیکن اب غزہ کے اندر جہاں پر براہ راست اسرائیلی فوج کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے، اسرائیلی فوجیوں کو مارا جا رہا ہے، وہ چائنیز ویپنز کے ساتھ مارا جا رہا ہے۔ ناظرین ہوا کیا ہے کہ مزاحمتی تحریک نے ایک نیا اینٹی آرمر ویپن وہ انٹروڈیوس کروایا ہے، اور اسرائیلی میڈیا نے خود اس کو کنفرم کیا کہ یہ جو ویپن ہے یہ جدید ترین چائنیز ویپن ہے اور چائنا سے آیا ہے۔ دا ویپن یوزڈ بائی حماس از این ایڈوانس چائنیز H-8 اینٹی آرمر میزائل۔ انہوں نے خاص جو اینٹی آرمر ویپن استعمال ہوا ہے، اسرائیلی میڈیا نے خود اس بات کو کنفرم کر دیا ہے کہ یہ فلانا ہتھیار جو ہے جو کہ ابھی حماس کی جانب سے انٹروڈیوس ہوا ہے وہ چائنا کی جانب سے آیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ ابھی پہنچا ہے یا آلریڈی ان کے پاس تھا اور انہوں نے پہلی بار استعمال کرنا شروع کیا ہے؟ اور اگر ابھی پہنچا ہے تو سوال یہ ہے کہ وہ کیسے پہنچا ہے۔ اگر پہلے سے سٹور تھا اور ابھی وہ پہلی بار اس کو استعمال کر رہے ہیں لیکن ان کے پاس سرنگوں میں پہلے سے سٹور تھا، تو سوال یہ ہے کہ اور کون کون سے سرپرائزز ویپن جو ہے وہ حماس نے سٹور کر رکھے ہیں۔ تو دیکھیں اب اس میں آپ اس بات کو اگر آپ کے ذہنوں میں یہ سوال آیا کہ بھائی چائنا کیوں کر رہا ہے، حالانکہ آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں، چائنا کی انویسٹمنٹ ہے حائفہ کے اندر، چائنا کی بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے حائفہ کے اندر، اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ چائنا کا آپس میں ایکسچینج پروگرام اسرائیل کے ساتھ کیسے رہتا ہے، اسٹوڈنٹس ادھر جاتے ہیں، چائنا کے ادھر آتے ہیں، بہت سارے فیلڈز کے اندر ان کی ایکسچینج پروگرام چلتا رہتا ہے۔ لیکن 7 اکتوبر کے بعد چائنا نے اتنی پوزیشن لے لی ہے کہ وہ ہتھیار بھیج رہا ہے اس اسرائیل کے خلاف جس میں اس نے انویسٹمنٹ کر رکھی ہے، اور مزاحمتی تحریک کو ڈائریکٹ ہتھیار بھیج رہا ہے۔ یعنی اسرائیل ایگزسٹینشل وار میں ہے نا، تو اسرائیل گیا تو ساری چائنیز انویسٹمنٹ بھی گئی، لیکن اب یہ بات انویسٹمنٹ کی نہیں ہے۔ اب 7 اکتوبر کے بعد یہی تو تبدیلی دنیا میں آئی ہے کہ مطلب اتنی تیزی سے پوزیشنز بدلی ہیں اور فار ایکسٹریم کے اوپر پوزیشنز بدل گئی ہیں، یعنی درمیان والا کھاتا نہیں ہے، either you are with us or against us والا معاملہ ہو گیا، یعنی یا آپ رائٹ سائڈ آف دا ہسٹری کھڑے ہیں یا دوسری سائڈ پہ کھڑے ہیں، یعنی یا آپ ظالم کے ساتھ کھڑے ہیں یا مظلوم کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور یہاں پر اگر ہم دیکھیں اور جذباتی نہ ہوں اور صرف لاجیکلی ہم اس کا تجزیہ کریں کہ بھائی چائنا اور رشیا کیوں کھڑے ہیں، دیکھیں جب اسلامک ورلڈ اتنی بے بسی دکھا رہی ہے تو ہم ان سے کیوں ایموشنلی اتنے اٹیچ ہو جائیں کہ اچھا وہ تو بڑے جناب آ گئے ہیں۔ تو ہم لاجیکلی ہم نے چیزوں کو دیکھنا ہے، اس کی بیسس کو دیکھنا ہے کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ میوچل انٹرسٹ، ریاستیں ہمیشہ میوچل انٹرسٹ کے اوپر چلتی ہیں۔ تو ناظرین ہوا یہ ہے کہ مڈل ایسٹ جو ہے وہ عالمی پاورز کے لیے ایک بیٹل فیلڈ بن چکا ہے فار دیئر سوورینٹی۔ چائنا اور رشیا کی جو سوورینٹی ہے اس کی لڑائی مڈل ایسٹ میں اس وقت لڑی جا رہی ہے، اور اگلا محاذ ان کے بارڈرز کے اوپر جیسے یوکرین کا معاملہ ہے اور ادھر ہے نا تائیوان والا۔ آپ ذرا روس کے حوالے سے اگر دیکھیں گے نا تو اگر یوکرین کے اوپر وہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں نا
तो उसमें हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो फलस्तीन का जिक्र करेंगे। यानी ये दोनों जंगें आपस में इंटरलिंक हो चुकी हैं। यूक्रेन और फलस्तीन की जंग आपस में अब डिफरेंट नहीं है। प्यूटन और रशिया के ऑफिशियल्स हर जहां पर यूक्रेन की बात करेंगे साथ फलस्तीन की बात करेंगे। तो ये वर्ल्ड पावर्स के लिए मिडिल ईस्ट जो है ना, वो उनकी सुवरेनिटी और उनकी बका का, उनके सर्वाइवल का इस वक्त बैटलफील्ड बन चुका है। और इधर इनके एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस के जो इंटरेस्ट हैं वो इधर ईस्ट वाली पावर्स के साथ अलाइन कर गए हैं। तो इसलिए वो इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन लेकर खड़े हैं कि रशिया के अच्छे ताल्लुकात, चाइना के अच्छे ताल्लुकात, आज वो इसराइल के इस कदर खिलाफ हैं के हथियार बराह रास्त दे रहे हैं। तो ये चाइना के वेपन्स के हवाले से मैंने आपको बताया। अब जरा चलते हैं नाज़रीन, लेबनान जंग के हवाले से ताज़ा तरीन खबर क्या है। हर वीडियो में हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अब वो मामला इतना खराब है कि चाहे तो अभी जंग छिड़ जाए। ये वो वहां पर सूरत हाल है। अब वो कब छिड़ती है ये तो उन्हीं को पता होगा, लेकिन ज़ाहिरी तौर पर सूरत हाल इतनी ख़राब हो चुकी है और हिजबुल्लाह तो रोज़ाना अपने हमले जारी रखे हुए है। और इसराइल बार बार ये धमकियाँ दे रहा है कि हमने प्लान अप्रूव कर लिया, हमने फलाना कर लिया, ढिमकाना कर लिया, अभी हमला करेंगे, फलाना करेंगे। तो सूरत हाल तो वहाँ पर बहुत ख़राब है। ज़रा जर्मन के फॉरेन मिनिस्टर मिडिल ईस्ट के दौरे पर हैं और वो कह रहे हैं कि वो लेबनान जा रहे हैं। आई विल गो टू लेबनान एंड द सिचुएशन ऑन द बॉर्डर विद इसराइल इज़ मोर देन वरीइंग। जो सूरत हाल है वो वरीइंग वाली सिचुएशन है, यानी परेशान कुन सूरत हाल से भी ज़्यादा ख़राब है। इसके अलावा जोसेफ बोरेल जो कि यूरोपीय यूनियन के टॉप डिप्लोमेट हैं, वो बता रहे हैं द डेंजर इज इंक्रीजिंग एवरी डे फ्रॉम द एक्सटेंशन ऑफ द गाजा वॉर टू लेबनान। ये जो एक्सटेंशन हो रही है और लेबनान का मामला सामने आ रहा है, तो ये खतरा रोज बरोज जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। गजा टू लेबनान एक्सटेंशन, इसका खतरा रोज बरोज बढ़ता चला जा रहा है। इसके अलावा नाज़रीन जो हॉचिसन है उसने बड़ी अहम बात की है। वो कह रहा है इसराइल इज प्रिपेयर्ड फॉर मिलिट्री एंड पॉलिटिकल पॉसिबिलिटीज इन द फेज 3 ऑफ द वॉर। को फेज 3 की इस वक्त बातें चल रही हैं कि इसराइल उसके अंदर दाखिल होने जा रहा है और हॉचिसन कह रहा है कि इसराइल उसके लिए तैयार है। यानी फेज 3 क्या, उसमें लेबनान जंग की वो बात कर रहे हैं। जो भी वो बात कर रहे हैं, फेज 3 इसराइल लॉन्च करने जा रहा है और हॉचिसन कह रहे हैं कि तैयार है इसराइल। और हॉचिसन कौन है? जो अभी लेबनान से होकर गए थे, जो बाइडन का टॉप डिप्लोमेट है। यूनान से नाज़रीन बयान सामने आया है और यूनान मुसलसल धमका रहा है हिजबुल्लाह को। यूनान के मुआहदे हैं इसराइल के साथ और जैसे पूरे यूरोप को वो एक्सप्लॉइट करते हैं अमेरिका को, ऐसे यूनान का मामला, साइप्रस वाला मामला, अब एक बार फिर धमकी आ गई है यूनान से। इट इज़ अनएक्सेप्टेबल फॉर हिजबुल्लाह टू इशू थ्रेट्स अगेंस्ट साइप्रस अ मेंबर ऑफ द यूरोपीय यूनियन। ये हमारे लिए अनएक्सेप्टेबल है कि हिजबुल्लाह जो वो थ्रेट करे। अब देखें ना इन लोगों की मुनाफकत आप देखें, यानी आप इसराइल को कोई बात नहीं कर रहे, साइप्रस को कोई बात नहीं कर रहे, जहां की बेसिस इसराइल इस्तेमाल कर रहा है, जहां से असलहा इस्तेमाल हो रहा है और फलस्तीनी निहत्थे लोगों के ऊपर गिराया जा रहा है। साइप्रस की अपोजिशन पार्टी खड़ी हो गई है और उसने कहा है कि हिजबुल्लाह ने जो बात की है, हसन नसरुल्लाह ने बिल्कुल सही बात की है, उन्होंने कोई गलत बात नहीं की, ये वाकईतन हो रहा है। हम असलहा दे रहे हैं हमारी हुकूमत और हम तहरीक चलाने लगे हैं कि यहां से असलहा ना दिया जाए ताकि फ़लस्तीन का जो मैसेकर है वो बंद हो सके। और ये यूनान क्या कह रहा है? धमकी लगा रहे हिजबुल्लाह को कि हमें अनएक्सेप्टेबल, उनको नहीं रोक रहे और इसराइल को नहीं रोक रहे। आप देखें ना इन वेस्ट की मुनाफकत जो दुनिया के सामने आई है और यही इनके इक़्तिदार का खात्मा है, ये वाली मुनाफकत कि अभी आज इन्होंने फिर अनाउंस कर दिया रशिया और उसके ऊपर ईरान के ऊपर मजीद सैंक्शंस। अच्छा, रशिया के ऊपर तो आप कर रहे हैं, साथ ईरान का क्या किरदार है? ईरान ने आपके खिलाफ क्या किया है? उसको अब सैंक्शंस पे सैंक्शन लगाए जा रहे हैं। अच्छा, इसराइल जो इतना कुछ कर चुका है और उसके ऊपर एक सैंक्शन भी नहीं लगी, एक अलामती सैंक्शन भी इन्होंने नहीं लगाई। आप देखना कि ये जो किताब है क्लैश ऑफ दिस सिविलाइजेशन जो 90s में छपी थी और दुनिया की बहुत मशहूर ज़माना किताब है, उसमें राइटर क्या लिखता है? वो मगरब को ये मशवरा देता है कि तुम्हारी ये जो मुनाफकत है ना, ये तुम्हें ले डूबेगी, कि तुम्हारा रवैया इसराइल के खिलाफ कुछ और है लेकिन ईरान के खिलाफ कुछ और है और अरबों के हवाले से तुम्हारा रवैया कुछ और है। ये उसने 90s में वो किताब लिखी थी और उसने कहा था तुम्हारी ये जो मुनाफकत है ये तुम्हें एक दिन बहुत नुकसान पहुंचाएगी। और आज उनकी मुनाफकत कितनी खुलकर सामने आएगी। और यार मुझे बताएं, ईस्ट की पावर्स वो जितने जोगी भी हैं इस इनजस्टिस को कैसे कबूल करेंगी? यानी आप इसराइल को, अभी भी वो आपका लाडला है, अभी भी उसको सेल्फ डिफेंस का हक है, अभी भी आप उसको कोई बात नहीं कर रहे और सैंक्शंस उल्टा इनके ऊपर लगा रहे हैं। तो इस इनजस्टिस को ईस्ट की पावर्स नहीं मानेंगे। ईस्ट खत्म होता है तो फिर हो जाएगा, वो अब पीछे नहीं हटेगा, वो अपना हक लेने से, इंसाफ लेने से पीछे नहीं हटेगा जो कुछ आपने किया है। तो ये ईरान की स्टेटमेंट सामने आई है, द एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस विल नॉट रिमेन साइलेंट
in the face of any Israeli attack on Hezbollah and on Lebanon. ایران کے حوالے سے بالکل واضح طور پر یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ ایران براہ راست اس جنگ کا حصہ ہوگا اگر یہ اٹیک کیا جاتا ہے. حزب اللہ کے حملے اس کے ساتھ ساتھ مسلسل جاری ہیں اور اسرائیلی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے 2 people were injured when an anti-tank missile landed in Mutulla in the Upper Galilee. میوٹولا میں ایک نیا اٹیک ہوا ہے اور فوجی زخمی ہوئے ہیں. پھر we targeted gathering of occupation soldiers between Al-Manara and Margaliot settlement with appropriate weapons. پھر we targeted gathering of enemy soldiers between Al-Manara and Margaliot colonies and achieved directed. المنارہ میں جو سولجرز کی گیدرنگز ہیں ان کے اوپر اٹیک کیا ہے اور کامیابی سے یہ حملہ ہوا ہے. ایک ذرا خبر دیکھیے غزہ سے. القسام بریگیڈ broadcast images of targeting an Israeli vehicle in Rafah with a red arrow missile and targeting a rescue forces with a Rajum missile. یہ ایک بہت بڑا حملہ ہوا ہے. ریڈ ایرو میزائل استعمال کیا گیا ہے اور ریسکیو فورس جو وہاں پر بچانے کے لیے آئی اس کو رجوم میزائلوں کے ساتھ جو ہے وہ اٹیک کیا گیا ہے. تو یہ اس وقت کے اہم ترین اور تازہ ترین حقائق ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کیے. آپ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.